حضرت علامہ مولانا سید نورانی شاہ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت کے اسٹیج پر آنے سے پہلے آئیے ان کے استقبال کے لیے نعرہ لگا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، تاج الشریعہ کا دامن، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ کا سامنے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام، سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ پیاری محفل عطا فرمائی، کیونکہ ان محفلوں میں وہی آتا ہے جس سے میرا رب بلاتا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت، ایسی محفل میں وہی آتا ہے جسے اللہ رسول بلاتا ہے۔ ابھی تک مجھ سے قبل آپ نے نعت رسول سماعت فرمائی۔ نعت رسول سننا اور سنانا نبی کے غلاموں کی سنت، اور سننا نبی کی بھی سنت اور نبی کے غلاموں کی بھی سنت۔ علماء حضرات موجود ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسان صحابی رسول وہ نعت سنایا کرتے تھے۔ میرے نبی خود سنا بھی کرتے تھے اور ساتھ میں غلام بھی سنا کرتے تھے۔ اب چونکہ آپ سب کو علم ہے، آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی مقصد ہے۔ آج ہمارے تاجدار کا عرس ہے، تاج سر پہ پہنا جاتا ہے۔ بریلیوں کا جو تاجدار ہے، سرزمین میں بریلی میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کا عرس ہے، اور آپ کا عرس ختم ہوتے ہی سرحد شریف میں دوسرا عرس شروع۔ اور ہم سنیوں کی حقیقت تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے دامن میں اولیاء ہی اتنے رکھے ہیں، سال کے دن ختم ہو جائیں گے لیکن ولیوں کے عرس ختم نہیں ہوئے۔
قرآن مقدس کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو. اب اس آیت پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم اور مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج صبح میں درود پاک کے تعلق سے ایک حدیث پڑھ رہا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، اس درود پڑھنے میں جو تمہاری سانس جاری ہوتی ہے، اس سانس کے اللہ رب العزت بادل دیا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو سانس ہماری نکلتی ہے درود پڑھنے میں، اس سانس کا اللہ پاک بادل تیار فرماتا ہے، اور جب اس بادل کو برساتا ہے، فرماتے ہیں ہر قطرے سے اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. اور پھر یہی بارش جب زمین پر برستی ہے تو چاندی پیدا ہوتی ہے، اور پہاڑوں پر برستی ہے تو سونا پیدا ہوتا ہے، اور اگر کسی کافر پر برس جاتی ہے تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس اتانی جبرائیل میکائیل اسرافیل و عزرائیل، میرے پاس فرشتوں میں سے جو سب سے زیادہ مشہور 4 فرشتے اور تمام فرشتوں میں افضل بھی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام، 4 فرشتے تشریف لائے. اب جب جبریل امین تشریف لائے، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ من صلی علیک 10 مرات، یا رسول اللہ جو بندہ آپ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا فَأَخَذُ بِيَدِهِ، میں اس بندے کا ہاتھ پکڑ لوں گا، وَأَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ، صراط سے پکڑ کے پار کرا. اور اسی طرح میکائیل علیہ السلام وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من صلی علیک 10 مرات، اے اللہ کے حبیب جو آپ پر 10 بار درود پڑھے گا، وَأَنَا أَسْقِيهِ مِنْ حَوْضِكَ، میں اس کو تیرے حوض کوثر سے پانی پلاؤں. اب دوسرے فرشتے کی بات وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَنَا أَسْجُدُ لِلَّهِ، میں اللہ کی بارگاہ میں رب کے لیے سجدہ کروں گا. مَا أَرْفَعُ رَأْسِي، یا رسول اللہ میں اپنا سر اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، یہاں تک کہ اللہ درود پڑھنے والے کوئی بخشش نہیں. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ عرض کرتے ہیں وَأَنَا أَقْبَضُ رُوحَهُ، یا رسول اللہ میں اس درود پڑھنے والے کی روح قبض کروں گا کیسے؟ کما قبضت ارواح الانبیاء، جیسے دنیا میں نبیوں کی روح قبض کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید نورانی شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب
اس حدیث پاک میں 2-3 باتیں غور کرنے ہیں۔ علماء موجود ہیں، علماء تو اس کے نکات و تشریحات، علمی گرامری بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہمیں جو درس دیا جاتا ہے، جو ہمیں باتیں کہی جاتی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے، ان کو بھی ملائیں اور اس حدیث کو بھی ملائیں۔ ہمیں درس یہ دیا جاتا ہے کہ نبی کو معاذاللہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، لیکن ذرا یہ بتائیے جبریل کب کہہ رہے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے، یا رسول اللہ جو آپ پر 10 بار درود پڑے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے پل صراط پار کراؤں گا۔ اب جب روز محشر کا دن ہوگا، 1400 سال پہلے یا ہزاروں برس پہلے درود پڑھنے والے کو جبریل روز محشر میں پہچان بھی دے گا کہ کون پڑھنے والا ہے، اور پکڑ کر پار بھی کرے گا۔ جب جبریل کے علم کا یہ عالم، تو جبریل کے آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر دوسری بات، حضرت میکائیل نے کیا کہا تھا؟ میں پانی پلاؤں من حوضک، حوضک میں لفظ پلا لگایا ہے لاش پہ، مانا یہ ہے یا رسول اللہ تیرے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا روز محشر میں بھی جو ہم حوض کوثر سے پانی پئیں گے وہ کوثر کسی اور کا نہیں، وہ رسول پاک کا۔ اب علم جبریل اور پھر ان فرشتوں کا علم یہ بتاتا ہے جب غلاموں کا عالم یہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہے۔ اس لیے ایک اور مقام پر ہے چونکہ ہم اکثر علماء مساجد میں بیان کرتے ہیں، درود پاک پڑھنے کی بات کہتے ہیں، لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں جو کتراتے ہیں، بات سن کر انسنی کر دیتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی حدیث پاک میں آیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کپڑا سل رہی ہے، اچانک کیا ہوا؟ چراغ بجھ گیا، سوئی آپ کے ہاتھ سے نیچے گری۔ حضرت عائشہ صدیقہ سوئی کو یوں کر کے تلاش رہی ہے، اندھیرے میں سوئی مل نہیں رہی ہے، چراغ بجھ گیا ہے۔ اتنے میں باہر سے میرے اور آپ کے نبی کریم تشریف لے آئے۔ جب سرکار باہر سے تشریف لائے، نور مصطفیٰ اتنا چمکا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو سوئی مل گئی۔ اب سوئی جب مل گئی آپ خوش ہو گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِمَن لَا يَرَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس انسان کے لیے بربادی ہے جو قیامت میں مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھی، یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہوگا جو قیامت میں بھی آپ کا دیدار نہیں کرے گا؟ حالانکہ ہر مومن کا دل تڑپتا ہے وہ آقا کا دیدار کرے۔ کیا آپ نہیں ترستے ہو؟ کبھی آپ نے نہیں سوچا خواب میں میرے نبی کا دیدار ہو جائے؟ ہر مومن کی طرف ہے وہ آقا کو خواب میں دیکھ لے۔ ہم نے ایسے مومن بھی دیکھے ہیں، ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں، حضرت کوئی وظیفہ بتا دینا میں وظیفہ کر لوں گا مجھے نبی کا دیدار ہو جائے۔ ایسے بھی عاشق رسول ہیں، ہر عشق والے کا دل تڑپتا ہے وہ نبی کا دیدار کر لے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا دیدار نہیں کرے گا قیامت کے دن میں؟ آقا نے ارشاد فرمایا وہ انسان ہوگا جس کے پاس میرا نام لیا جائے گا اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، وہ مجھے قیامت میں نہیں دیکھ پائے۔ اب جب درود کا کہا جائے، جب نبی کا نام سنو تب درود ضرور پڑھ لیا کرو، لیکن درود بھی جو قرآن نے حکم دیا ہے درود اور سلام ہم دونوں پڑھنے والے ہیں۔ ہم صرف درود نہیں، ہم سلام بھی پڑھنے والے ہیں، ہم درود بھی پڑھنے والے ہیں، کیونکہ ہم قرآن نے قید لگا کر ہمیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی پر درود بھی پڑھو، نبی پر سلام بھی پڑھو۔ اب قرآن کا دونوں حکم ہے تو ہم اسی لیے کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اس میں
درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے۔ لیکن اب چونکہ بات سمجھنا آ گئی، ایک بات عرض کر دوں، کچھ دن پہلے یہ بات میں نے کہی ہے، درود پڑھا تو ایک شخص سے بات ہوگی، بولے حضرت اس میں کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے، ہم کو سمجھا دیجئے۔ ہاں بولیے کیا خرابی ہے؟ بولے جب آپ بولتے ہیں یا رسول اللہ، اس میں اللہ کی توہین ہے۔ بھئی کیا توہین ہے؟ بولے رسول کا نام پہلے اور اللہ کا نام بعد میں آ گیا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا نام پہلے ہونا چاہیے تھا، رسول کا نام بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا، جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے تو امیر ہے، جاہل پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اگر عربی گرامر سے واقف ہوتا یہ جملہ کہتا ہی نہیں۔ میں نے فوراً پلٹ کر اب گرامر والی بات تو نہیں کی، میں نے کہا جیسا تیرا سوال، جیسا منہ ویسا تماچا۔ بھائی سنو، اس میں توہین اگر یہ ہے کہ اللہ کا نام بعد میں آیا، رسول کا نام پہلے آیا، تو تمہیں کلمہ پڑھنا بھی چھوڑنا پڑا۔ ہم سے صلاۃ بعد میں چھڑائی ہو، پہلے تمہیں کلمہ شریف جس کو پڑھ کر مومن بنتا ہے یہ پڑھنا بھی چھوڑنا پڑے گا۔ کہا کیوں؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس سے آگے بڑھئے، بولے محمد رسول اللہ۔ بتائیے اس میں اللہ سے پہلے کتنے نام؟ ایک محمد، دوسرا رسول، دونوں نام پہلے، اللہ کا نام بعد۔ یہ خرابی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کم علم لوگوں کو پھنسانے کی ایک رسی، ایک دھندا۔ اب کچھ لوگ یہ بھی علم رکھتے ہوئے بھی پھر یہ کہتے ہیں حضرت آپ یہاں رہ کر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور رسول ہیں کہاں؟ مدینے میں۔ آپ پڑھیں گے یہاں سے، اتنے دور سے رسول کیسے سن لیں گے؟ یہ بھی علم سے خالی سوال ہے، علم کے اندر نہیں، علم سے خالی دور دراز کا سوال ہے۔ آپ یہاں سے پڑھیں، رسول مدینے میں، اتنے دور سے سنیں گے کیسے؟ میں نے کہا مولانا پھر اتنا دور سے سنے گا کیا؟ بولے اتنے دور سے تو اللہ سنے، اتنے دور سے تو اللہ سنتا ہے۔ میں نے کہا یہ جواب تو تیرا ہے، میرا جواب یہ ہے کہ اللہ بھی دور سے نہیں سنتا، اللہ بھی دور سے نہیں سنتا ہے۔ مولوی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ارے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا سنو سنو، تم لوگ میرے قریب ہو، میری بات سن رہے ہیں، اسٹیج والے سن رہے ہیں، لیکن مکیریاں والے میری بات سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے۔ کیوں نہیں سن رہے؟ وہ مجھ سے دور ہے۔ ٹانڈا والے اس وقت میری بات سن رہے ہیں؟ نہیں، وہ مجھ سے دور ہے۔ تو قاعدہ یہ سنے گا وہ جو قریب، جو دور ہے وہ نہیں سنے گا۔ میں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہوتا، یہ بات تو کہتا ہی نہیں، جو بات میں نے کہی ہے اللہ دور سے نہیں سنتا۔ آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بندے میں تو تیری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ مولانا قرآن کہتا ہے اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب، اور تو کہتا ہے اللہ دور سے سنتا ہے۔ دور تو ہے ہی نہیں، اللہ دور تو ہے ہی نہیں، وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تو سنتا ہی سنتا، لیکن باری ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، تو اللہ نے جہاں قرآن میں یہ کہا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، بندے میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب، وہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگو ایمان والو نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب معلوم کیا ہوا؟ شاہ رگ جس میں سانس چلے تو تم زندہ ہو، سانس رک جائے تو تم مردہ ہو۔ مانا مطلب کیا ہوا؟ اگر سانس نکل گئی ہم ختم، ہماری زندگی کا اختتام، لیکن سانس چل رہی ہے تو ہماری جان باقی ہے۔ اللہ فرماتا میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب، لیکن نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب۔ معلوم کیا ہوا؟ نہ اللہ دور ہے نہ مصطفیٰ دور ہے۔ ہم درود یہاں پڑھیں میرے مصطفیٰ سنتے ہیں، ہم درود مدینے میں پڑھیں میرے مصطفیٰ سنتے ہیں، کہیں بھی درود پڑھیں مصطفیٰ جانے رحمت سنتے ہیں۔ اب کوئی تمہیں یہ اعتراض کرے، کوئی تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے، ہر کس ان کے جال میں پھنسنے کی کوشش نہیں، بلکہ درود پاک پڑھتے رہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ بدا سیدی یا نور اللہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، کون ہے امام احمد رضا؟
امام کا معنی ہوتا آگے والا. احمد رضا، احمد میرے مصطفیٰ جان رحمت کے ناموں میں سے ایک نام. جو مصطفیٰ جان رحمت کی رضا ہے اسی کو امام محمد رضا کہتے ہیں. اللہ کے جتنے ولی ہیں سب پر اللہ راضی ہے جب یہ ولی بنے. اب قرآن نے کیا کہا تھا؟ آؤ آیت پڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب ایمان کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کرنا چاہیے، وہ میں نے بات آپ کو سمجھا دی. جب قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ جتنے بندے یہاں بیٹھے ہوئے میرا ایمان میرا یقین کرتا ہے یہ سارے مومن، اور آپ کا بھی ایمان کہے گا اسٹیج پہ جتنے یہ سارے مومن. اب قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، لفظ یا لگا کر ایمان والوں کو پکارا. معلوم یہ ہوا جب میرے تیرے جیسے گناہگار کو یا کہہ کر پکارا جا سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو اس سے کہیں اور پکارا. اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. ہم کو کوئی اور لقب نہیں، ایمان کا لقب دیا. اب یہ معلوم کرنا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان ہے کیا. تو ایمان یہ ہے ہمارا ایمان، ہمارا عرفان، ہماری تصدیق، ہماری زبان، ہمارے دل کا اقرار یہ ہے ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. ایمان کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بولی کیا ہے؟ توحید. توحید میں کیا کیا داخل؟ فرمایا سب سے پہلا درجہ یہ ہمارا یہ ایمان تصدیق دل کی اقرار ہو کہ اللہ رب العزت کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں. کیونکہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، طرح طرح کی چیزوں کو خدا مانتے ہیں لوگ، لیکن مخلوق میں کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. جب ہمارا دل بھی اس چیز کو مان لے، جب ہماری زبان بھی اس چیز کا اقرار کر لے، اس سے بعد دوسرا درجہ کائنات میں جتنے بھی نبی آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک تشریف لائے ان سب پر ہم کو ایمان لانا ہے، یعنی دل سے بھی تصدیق کرنا ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے. اللہ کے نام. سبحان اللہ. اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں آئی، قرآن ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے علاوہ جتنے صحیفے آئے ہیں سب کو مان کر دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ بھی ایمان ہے. اسی طرح کائنات کے اندر مخلوق میں اللہ نے جتنے فرشتے بنائے ہیں سب کو اللہ کی پوری مخلوق ماننا یہ ایمان میں داخل ہے. اور پھر اس دنیا میں جو جینا ہے، دنیا میں کلمہ پڑھ کے جب مومن ہو گئے پھر جو فرائض اللہ رب العزت نے رکھے ہیں نا ان کا اگر انکار کریں گے تو کفر میں چلے جاؤ گے. مان لو گے تو ایمان میں ہوگے. اور جب دنیا سے چلے گئے پھر کیا ہے؟ قبر. قبر میں سوال جواب، قبر میں عذاب بھی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی، اور قبر جنت کے گھٹوں میں سے ایک گھٹا بھی. اس کے عذاب کو حق ماننا، روز محشر قیامت کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، پل صراط کو ماننا، ان ساری چیزوں کی جب تحقیقات کر لیں گے نا پھر آپ اس لقب میں داخل ہو جائیں گے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. جب آپ کی نماز، آپ کا قیام اللہ کے لیے ہو جائے گا، آپ کی تکبیر تحریم اللہ کے لیے ہوگی، آپ کا قیام اللہ کے لیے ہوگا، قیام میں جو پڑھیں گے وہ اللہ کے لیے ہوگا، رکوع اللہ کے لیے ہوگا، سجدہ اللہ کے لیے ہوگا، سجدے کی رسمی اللہ کے لیے ہوگی. جو بھی آپ کا کام کائنات میں ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے گا. اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانیں گے تو آپ ایمان میں داخل ہیں. اب جب ایمان کا لفظ اللہ نے کہا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب ہم کو غور کرنا ہے جب ہم اللہ کو بھی ایک مان لیے، جب ہم اللہ کے نبیوں کو بھی مان لیے، اللہ کی عطا کردہ کتابوں کو بھی مان لیے، فرشتوں کو بھی مان لیے، قبر کو بھی مان لیے، حشر نشر کو بھی مان لیے، جنت و جہنم کو بھی مان لیے، اب ہم ایمان میں داخل ہو گئے. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ ڈرتے رہو اللہ سے. جب ہم اللہ سے بھی
کبھی ڈر گئے اے اللہ ہم تجھے ایک بھی مان رہے ہیں، فرشتوں کو بھی مان رہے ہیں، نبیوں کو بھی مان رہے ہیں، کتابوں کو بھی مان رہے ہیں، تیرا جتنے احکام ہے سب کو مان رہے، تجھ سے ڈر بھی رہے ہیں، اب وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا کیا معنی؟ جو اللہ فرمائے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب اس کا کیا معنی؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے، مان کے چلو ابھی ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ابھی یہ جلسہ ہے یہاں موجود، ہمارے پاس ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، کیا مسجد میں ہم نماز کے لیے آتے ہیں؟ اگر مسجد کے ہم چار دیواری نہیں کریں تو کیا کیا ہوگا؟ باہر سے کرتا بھی چھلانگ مار کے مسجد میں پہنچے گا، باہر سے زانی بھی مسجد میں پہنچے گا، باہر سے چور بھی مسجد میں پہنچے گا، ڈاکو بھی مسجد میں آئے گا، شرابی بھی مسجد میں آئے گا، گناہگار بھی مسجد میں آئے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب چور آئے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ میرا اور آپ کا ہوگا۔ مسجد کی چوری ہوگی تو نقصان میرا اور آپ کا ہوگا۔ جب شرابی آ کے مسجد میں شراب پیے گا، مسجد کی بے حرمتی میری اور آپ کی وجہ سے ہوگی تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ چار دیواری کرنی پڑے گی۔ جب چار دیواری کر دی نا تو کتا بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکے گا، شرابی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکے گا، کوئی بھی گناہگار یا چور یا زانی یا شرابی یا کتا یا کوئی اور چیز مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کو چار دیواری لگ رہی ہے۔ اب اسی طرح اللہ رب العزت نے کائنات میں مال سے، جان سے، ماں باپ سے، اولاد سے سب سے زیادہ بڑا خزانہ جو ہم کو دیا ہے وہ ایمان کا خزانہ ہے۔ وہ کون سا خزانہ ہے؟ وہ ایمان کا خزانہ ہے۔ اب ایمان کو بچانے کے لیے ہم کو دیوار لگانا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بندے شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب جب کھلا دشمن ہے نا تو دشمن کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے دشمن؟ کبھی آپ کو پیسے دے کے جاتا ہے؟ دشمن آپ کو سیدھی راہ بتاتا ہے؟ آپ اگر کھڈے میں جا رہے ہیں دشمن بولے گا یہاں سے بچ کے جا؟ نہیں، دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے آپ کھڈے میں گر جائیں، دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے آپ کے پاس مال و دولت نہ آئے، دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے آپ برباد ہو جائے، دشمن یہ چاہتا ہے آپ کے پاس اولاد نہ آئے۔ تو شیطان ایسا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے بندہ خدا کو بھی ایک نہ مانے۔ شیطان ایسا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے بندہ رسول اللہ کے بعد بھی کسی اور کو نبی مانے۔ شیطان ایسا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے بندہ قرآن کو خدا کا کلام نہ مانے۔ شیطان ایسا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے بندہ نمازیں بھی نہ پڑھے، وہ چاہتا ہے بندہ اللہ کے لیے قیام بھی نہ کرے، وہ چاہتا ہے رکوع بھی نہ کرے، وہ چاہتا ہے سجدہ بھی نہ کرے، وہ چاہتا ہے بندہ روزہ بھی نہ رکھے، وہ چاہتا ہے بندہ زکوٰۃ بھی نہ دے، وہ چاہتا ہے بندہ اللہ کا جو ماننے والا بھی نہ بنے۔ وہ تمہیں برگلانے کے لیے، تمہارے ایمان کو برباد کرانے کے لیے کبھی کبھی خدائی دعویٰ بھی کر کے آیا، کبھی نمرود کی شکل میں خدائی دعویٰ، کبھی حامان کی شکل میں خدائی دعویٰ، کبھی قارون کی شکل میں خدائی دعویٰ۔ اسی طرح جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو شیطان خدائی دعوے کراتا رہا، اور جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو شیطان مرزا قادیانی کی شکل میں نکل آیا۔ کیونکہ آپ مرزا قادیانی کو نبی مانے گا تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، آپ خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے گا تو آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ شیطان چاہتا ہی یہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے بندہ مومن جب تیرے پاس ایمان آ گیا، خزانہ آ گیا، اس ایمان کو، خزانے کو بچانے کے لیے ایک دیوار لگا دے۔ وہ دیوار کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب جب تو سچے کے ساتھ ہو جائے گا، سچے ہیں کون؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سچے ہیں، مجدد اعظم سچے ہیں، امام اعظم سچے ہیں، رسول اللہ سچے ہیں، ابو بکر صدیق سچے ہیں، عمر سچے ہیں، عثمان سچے ہیں، نبی کے سارے صحابی سچے ہیں، پوری کائنات کے سارے ولی سچے ہیں۔ جب ولیوں کے ساتھ ہو جائے گا شیطان کا یہاں داؤ نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، شیطان ایک مرتبہ غوث پاک 11ویں والے پیر کے پاس بھی آیا اور آ کے کہنے لگا اے غوث پاک، آج میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ کہا اللہ نے آج آپ پر نماز معاف کر دی، آج آپ آرام کیجئے، آج آپ کو نماز نہیں پڑھی۔ غوث پاک نے جواب دیا مجھے شیطان لگتا ہے،
مجھے شیطان لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان 14 طبق پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اس محمد میں اللہ نے ایک وقت کی نماز معاف نہیں کی، تو میں تو ان کی اولاد میں سے ہوں، مجھ پر نماز کیسے معاف ہو؟ اب شیطان نے پلٹ کر دوسرا بار کہا اے غوث، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ غوث پاک پھر فرماتے ہیں شیطان اب بھی میرا ایمان لینا چاہتا ہے، ارے علم نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیوں علم نہیں بچا سکا؟ کہا اگر علم بچا سکتا، اے شیطان کسی وقت میں تو بھی تو فرشتوں کا استاد تھا، تجھے لعنت کیوں پڑی؟ تیرا علم تجھے کیوں نہیں بچا سکتا؟ یہ ہوتے ہیں ولی، ولیوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ قرآن کہتا ہے اللہ والوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ایمان والو اگر ایمان کو بچانا ہے، اگر ایمان کا پہرا کرانا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی طرح شیطان کبھی اکبری دین لے کر آیا، کبھی کیا لے کر آیا، لیکن مجدد اعظم مجدد الفسانی نے ان کو سجدہ نہیں کیا، ان کو خدا نہیں مانا، ان کا کلمہ نہیں پڑھا، جیلوں میں بھی رہے، مصیبتیں بھی گھیری، لیکن پھر بھی اللہ کے ولی کا جو قدم جہاں پڑا تھا نا، اس کا اکبری دین ختم ہو گیا، اللہ کے لیے بھی سجدے ہونے لگے، اللہ کی توحید۔ اسی طرح دور گزرتا رہا، ہر دور میں شیطان اپنے اپنے رنگ لے کے آئے، کبھی خدائی دعویٰ، کبھی نبوت کا دعویٰ، کبھی کچھ دعویٰ، بس اسی طرح کچھ کیونکہ بندہ مومن، آپ تاریخ پڑھیں گے نا مصطفیٰ جان رحمت سے کیا آدم سے لے کر ادم تک اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر ایمان لانے والا کبھی مار نہیں کھایا، لیکن بھوکا پیاسا کٹ سکتا تھا لیکن جھک نہیں سکتا تھا۔ کچھ ظالم ایسے آئے کہ یہ قوم بڑی مضبوط ہے، اس کو گرانا ہے، اب گرائے کیسے؟ اس کے دل سے عشق مصطفیٰ نکالو، جب عشق مصطفیٰ سے دل خالی ہو گیا پھر یہ قوم گر سکتی ہے۔ آج دیکھو ہم مار کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ مار کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ آج دیکھو ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیا اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑنے والوں اعلیٰ حضرت کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی تھی یا نہیں؟ آپ کوئی نہیں بولے۔ اعلیٰ حضرت کے چہرے مبارک پر سنت کے مطابق داڑھی تھی، غوث اعظم کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی تھی، وہ اسلام کے لیے کٹ مرتے تھے لیکن سنت کو مٹنے نہیں دیتے تھے۔ آج ہم چلے ہیں دامن پکڑنے والے کے، اپنے چہرے پر داڑھی نہیں سجا سکتے، ہم دین کی تبلیغ کریں گے، ہم دین کے رہبر بنیں گے، ہم غوث پاک کے دامن تھامیں گے۔ دامن تھامنے کا مطلب کوئی تمیز پکڑنا تھوڑی ہے، دامن تھامنے کا مقصد یہ ہے غوث اعظم نے 5 وقت نماز پڑھی، میں بھی پڑھوں گا۔ غوث اعظم نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہے، میں بھی رکھوں گا۔ غوث اعظم کی سنت کے مطابق بال رکھے تھے، میں بھی رکھوں گا۔ سنت کے مطابق کاٹے تھے، میں بھی کاٹوں گا۔ غوث اعظم کا لباس سنت کے مطابق تھا، میں بھی لگاؤں گا۔ غوث اعظم کا چلنا سنت کے مطابق تھا، میں بھی کروں گا۔ غوث اعظم کا کھانا پینا سنت کے مطابق تھا، میں بھی کروں گا۔ غوث اعظم کا کھانا پینا حلال تھا، میں بھی حلال کھاؤں گا۔ دامن پکڑنے کا معنی یہ ہے۔ اب ایمان کے چور ہر زمانے میں چلے آ رہے تھے، اور پھر مجدد اعظم مجدد الفسانی کا دور جب گزر گیا تب خدا کی خدائی پر حملہ تھا، لیکن اس حملے کو مجدد الفسانی نے روند کر اپنی جوتی کے نیچے رکھ کر کہا تو خدا نہیں، کائنات میں اللہ کے سوا کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا، جب مجدد کا سر جھکے گا تو اللہ کا۔ بس اس کو جب برباد کر دیا، اللہ کی توحید بیان کی، اس سے بعد رسالت کے ڈاکو آ گئے۔ رسالت کے ڈاکو چھپے لمبے پہن کر، داڑیاں رکھ کر، امامہ پہن کر اور پیچھے سے خفیہ پیسہ لے کر قوم تک کتابیں لے کر پہنچا دی۔ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے، نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، تم فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، تم درود نہیں پڑھ سکتے،
ایسے ایسے جب ہمارے ایمان پر ڈاکو آئے نا، اس وقت میں امام احمد رضا خان کھڑے ہوئے۔ نبی کا علم دلائل سے ثابت کرنے والے کا نام امام احمد رضا خان۔ اور پھر وہ امام احمد رضا نے ہمارا ایمان کس طرح بچایا؟ کنز الایمان دے کر ہمارا ایمان بچایا۔ کہا مومنو، یہ چور جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، جو کہتے ہیں نبی حاضر ناظر نہیں، جو کہتے ہیں نبی کو پیچھے پیچھے کی خبر نہیں، جو کہتے ہیں نبی کو اپنے قبور کی حالات معلوم نہیں، جو نبی کے لیے گندی زبانیں کھولتے ہیں، یہ ظالم تمہیں ایمان نہیں دیں گے۔ ایمان لینا ہے بریلی کی زمین میں آ جا، کنز ایمان لے جا۔ کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، اور ایمان کا خزانہ لے کر جا۔ جب ایمان کا خزانہ دیا، اسی طرح جب فتویٰ دینے لگے تو 36 جلدوں میں فتاویٰ لکھ دیا۔ نبی کے عشق کا نام امام احمد رضا۔ وہ امام احمد رضا جس کو اللہ رب العزت نے علم سے تو نوازا تھا، اس صدی کے ساری کائنات کے علماء سب کیا کرتے ہیں؟ امام احمد رضا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امام احمد رضا، آج ہمارے بچے 17-18 سال کے بھی ہو گئے، سیدھی طریقے پر کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کرتا، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 4 برس کے تھے تو قرآن مقدس پڑھتے تھے، اور 13 برس کے تھے تو مفتی بن چکے تھے، اور 6 برس کے تھے تو پہلا خطاب آپ نے منبر پہ کیا تھا۔ اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ آج اسی امام احمد رضا کا عرس منایا جا رہا ہے۔ آج امام احمد رضا کے بعد سرحد شریف میں عرس ہوگا، آپ حضرات ضرور تشریف لے جائیں، کیونکہ وہاں جانے سے بہت سارے فائدے۔ کچھ لوگ فتویٰ لگاتے ہیں وہاں بھی نہیں جانا چاہیے، وہاں بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ لے نہیں سکتے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کا ولی، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار۔ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں۔ آخری بات بتاؤں، نبی زندہ، صحابی قبر میں زندہ، اللہ کا ولی قبر میں زندہ ہے، بلکہ اگر اور تحقیق چاہیے ہر مومن قبر میں زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، پہلا پارہ کھولو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھ لیجیے، ہر مومن قبر میں زندہ ہے۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ تفسیر مدارک پڑھیے، تفسیر روح البیان پڑھیے، تفسیر نعیمی پڑھیے، 5ویں پارے میں ایک آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے اگر یہ گناہ کر لیں نا، کیا کیا گناہ کر لیں؟ اللہ کی نافرمانی کر لیں، اللہ کا فرمان ہے نماز پڑھیں، یہ نماز چھوڑ دیں، اللہ کا فرمان ہے روزہ رکھیں، یہ روزہ چھوڑ دیں، اللہ کا فرمان ہے زکوٰۃ دیں، یہ زکوٰۃ چھوڑ دیں، اللہ کا فرمان ہے والدین سے فرما برداری کریں، لیکن یہ اس کے نافرمان ہو جائیں تو گناہ گار ہیں۔ اب گناہ کو مٹانے کے لیے اے محبوب جاؤ تیرے پاس آ جائیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں، وہاں توبہ کریں اللہ سے، اور محبوب تو ان کے لیے دعا کر لے، اللہ معاف کر دے۔ اب ایک مدینے کے قریب میں ایک گاؤں میں رہنے والا ایک شخص اعرابی، جب اس نے یہ آیت پڑھی تو سوچا گناہ مٹانے کا راستہ تو مل گیا۔ اس نے سفر شروع کیا، گھر سے مدینے میں پہنچا، 3 دن لگے سفر میں، پیدل چلتے چلتے 3 دن میں جب پہنچا مدینے میں، مسجد نبوی میں داخل کیا، بڑا خوش ہوا، رسول پاک سے ملاقات کروں گا، رسول پاک کی بارگاہ میں آرزو کروں گا، اللہ کے ہاں توبہ کروں گا، رسول میرے لیے دعا کریں گے، میرے نصیب جاگ آئیں گے۔ اب مسجد نبوی میں آئے، رسول کریم نہیں ملے، حجرہ مبارک میں چلے گئے، رسول کریم نہیں ملے، تلاش رہے تھے حضرت علی شیر خدا کا، حضرت عمر وہ مل گئے، صحابی مل گئے، یہ عرض کرنے لگا میں رسول کریم کو تلاش رہا، مجھے مسجد نبی میں سرکار نہیں ملے، مجھے حجرہ مبارک میں نہیں ملے، مجھے سرکار کا پتہ بتا دیجیے۔ بجائے پتہ بتانے کے حضرت علی کی آنسوں سے لڑیاں بہنے لگیں، رونے لگے عمر جیسے جلیل القدر، یہ عرض کرنے لگا رونے کا سبب، کہا آیا تو تھا لیکن آج رسول کریم کو دفن کیے ہوئے 3 دن ہو گئے۔ کتنے دن؟ جس دن یہ گھر سے چلا، جس دن سرکار کو دفن کر دیا گیا، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے،
اب یہ شخص چلا مزار رسول پہ پہنچا. حضرت علی نے نہیں کہا مزار پہ نہیں جانا بدعت ہے یا شرک ہے، نہیں کہا. کیوں؟ علی آج جیسوں کا 2 4 کتاب معلوم اللہ تھوڑی تھا، وہ تو باب العلم ہے. باب العلم علم کا دروازہ ہے، نہیں روکا. عمر نے بھی نہیں روکا. یہ شخص گیا، تفسیر مدارک میں ہے فرما علی قبرہ، کش کھا کر نبی کی قبر پہ گر گیا. اب جب ہوش آئی مٹی اٹھائی اپنے سر پہ رکھی، رونے لگا. عرض کیا کرنے لگا؟ اس کو شاعر اپنے انداز میں کھینچا ہے تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑے بنانا تیرا کام ہے. عرض کیا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. آقا ٹھوکر کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے. اب جب یہ کیا آج کا مولوی کہتا ہے شرک کر رہا ہے، کیا نبی کو کہہ رہا ہے؟ وہ سن تھوڑی رہے. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ایسا فتویٰ لگاتا. لیکن صاحب تفسیر مدارک فرماتے ہیں انہو قبر مبارک سے اسے کہا گیا قد غفر لک، اے عربی آنا تیرا کام تھا، بخشوانا میرا کام ہے. جا تیری بخشش ہو. کیا معلوم ہوا؟ قبروں پر جانا صحابہ کی سنت. قبر والے زندہ ہیں، وہاں جا کر گناہ مٹ جاتے ہیں. جس طرح انبیاء کی قبر پہ جانا جائز ہے، اسی طرح اولیاء کی قبر پر بھی جانا ہے. یہ ناجائز نہیں، یہ بدعت نہیں. ہاں جہاں تک ہمارے مسلک کو بدنام کیا جاتا ہے، یہ بریلوی قبر پجوا ہے، ان کی عورتیں جاتی ہیں وہاں. حقیقت ہے امام احمد رضا کا فتویٰ پڑھ لو. امام احمد رضا کو پوچھا گیا حضرت کیا عورتوں کو مزار پہ جانا چاہیے؟ امام احمد رضا خان جس کے مسلک کے ماننے والے اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کیوں پوچھتے ہو کہ عورت کا مزار پہ جانا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے مزار پہ جانے والی عورت پہ لعنت کرنی پڑتی ہے؟ پھر علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں جب کوئی عورت گھر سے نیت کرتی ہے، ارادہ کرتی ہے مزار پہ جانے کا، اس پر لعنت برسنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب مزار پہ جاتی ہے بے پردہ جاتی ہے، وہاں پر غیر محرم بھی موجود ہے، وہاں پر موسیقی بھی موجود ہے، وہاں پر بجانے والے بھی موجود ہیں، گندے شریعت قرآن حدیث کی خلاف اشعار پڑھنے والے بھی موجود ہیں، اور یہ بھی رقص کر رہی ہے. اللہ کی بھی لعنت برس رہی ہے، ولی کی بھی لعنت برس رہی ہے. یہ امام احمد رضا خان کا فتویٰ ہے جو تو ہمیں بدنام کیا جاتا ہے. یہ نہیں فتویٰ کہ آپ عورتوں کو بھی لے جاؤ، ٹیرا لگاؤ، خود بھی جاتے ہیں. جاؤ، مرد جاؤ، وضو جاؤ، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ثواب پہنچاؤ. ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگو. اللہ رب العزت سے دعا ہے، ان کے وقت بہت ہو چکا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کے دیے ہوئے کاموں پر، آپ کے تمام فتوحات پر، آپ کے بتائے ہوئے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ مجھ سے پہلے اعلان کر دیا گیا تھا آپ کے قریب میں مدرسہ ہے، یہ جو ٹانڈا ہے وہاں لاہوری محلہ مسجد بھی ہے، بہت اچھی مسجد ہے. بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو وہیں رہتے ہیں، جو نہیں رہتے باہر سے بھی کئی بار گئے ہوں گے. مدرسہ بھی قائم ہے اہل سنت والجماعت کا. انشاءاللہ وہاں میں مدرس بھی ہوں، سید صاحب بھی وہاں موجود ہیں اور دیگر حضرات ہیں. ہمارے عبد الغنی بھائی صاحب ہیں جو ہمارے سیکرٹری ہیں. آپ وہاں تشریف لائیں گے، جمعہ میں بھی تشریف لائیں. مدرسے کا بھی خیال رکھیں کیونکہ بریلی مسلک کا مدرسہ ہے.
اور پھر اگر کوئی بھائی بچے بھی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس ٹائم بچے بھی مقیم ہیں ہمارے پاس، حفظ قراءت ناظرہ کی تعلیم ہو رہی ہے اس وقت، اور انشاءاللہ رمضان بعد آگے بھی ہم سے تعلیم کا سلسلہ بڑھائیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔